السلام علیکم، میں ہوں اسلم پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں لوئس ٹی وی۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں عارف نیازی بھائی کے یہاں۔ ناظرین، عارف نیازی ایک مشہور شخصیت ہیں، ایک ادبی شخصیت ہے، ایک ادبی گھرانہ ہے۔ آج ہم ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے سبلنگ کے بارے میں، ان کے بچپنے کے بارے میں، ان کے والدین کے بارے میں بات چیت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ یہ معمولی خاندان نہیں ہے، یہ ادبی خاندان ہے۔ میں نے ان کے جو ایلڈر ہیں، میری ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی فارچونیٹلی۔ میرے پاس ان کے والد کا بھی کتاب ہے، اس کے لیے بھی یہ کچھ بات کریں گے، بٹ ہی ول انٹروڈیوس فار ہم سیلف اینڈ یہ بات کریں گے اپنی فیملی کے لیے۔ السلام علیکم میرے بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی، ذرا آپ نے تو سنا، آپ بتائیے گا ذرا سا اپنا عارف بھائی کہ یہ عارف نیازی کیا آپ؟ جی، اصل میں میرے والد جو تھے وہ ہمارے بلکہ والد کے بھی والد آبا و اجداد جو تھے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ پھر جو دادا پردادا تھے وہ انڈیا شفٹ ہو گئے تھے اور ہم دہلی میں مستقل رہے۔ یعنی جیسے عمران خان نیازی اسی طرح تو نہیں؟ جی، مطلب آبا و اجداد تھے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دہلی منتقل ہو گئے، تو والد صاحب وہیں تھے۔ پھر جب پاکستان بنا تو 1947 کے بعد والد صاحب پاکستان آ گئے اور ہم کراچی میں سیٹل ہوئے۔ تو والد صاحب جو تھے وہ شروع میں ڈان اخبار کے ایڈیٹر رہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ 50s کی بات ہے، یہ 50s کی بات ہے۔ تو 1.5 سال وہ رہے، پھر اس کے بعد وہ اصل میں تھے ماشاءاللہ بہت قابل انسان تھے، لیکن ان کے اندر ایک یہ بات تھی کہ جہاں بھی نوکری کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں اتنا قابل ہوں، میں اس کے انڈر میں کیسے کام کروں، تو وہ چھوڑ دیتے تھے نوکری۔ تو یہ اس طرح انہوں نے نوکری بہت کم کی زندگی میں، لیکن پھر اس کے بعد وہ ریسرچ کی طرف آ گئے اور پھر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، آرٹیکل لکھے، مضامین لکھے، اور کتابوں پہ وہ اپنی رائے دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ کیا نام تھا ان کا؟ شہیر نیازی۔ والد صاحب شہیر نیازی تھے۔ شہیر نیازی۔ تو اس طرح پھر ہم جو ہمارا بچپنا تھا وہ بالکل ظاہر ہے، پاکستان جو لوگ آئے تھے تو وہ قصبہ پوسی کی حالت میں تھے۔ والد صاحب وہاں اتنا پیسہ جائیداد یہ سب چھوڑ کے آئے تھے، تو یہاں بڑی مشکل زندگی گزاری بچپن میں۔ لیکن ہماری والدہ نے اس میں خصوصی ان کی توجہ رہی والدہ کی، اور انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہ چاہا کہ تعلیم ضرور حاصل کریں۔ تو ہم نے بہت کٹن حالات دیکھے ہیں زندگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سونا بھٹی میں تپتا ہے تو کندن بنتا ہے، تو اسی طرح میں بھی سمجھتا ہوں اگر وہ حالات نہ ہوتے تو شاید، میں اپنے آپ کو قابل تو نہیں کہتا، لیکن یہ کہ اتنا شاید انداز فکر نہ ہوتا۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ میں نے یہی کوشش کی اور میری والدہ نے بھی، ہم لوگ تعلیم حاصل کریں۔ اچھا، مجھے بھی شوق بہت تھا، مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں ٹیچر بنوں اور اخبار میں لکھوں، یہ میرا بچپن کا شوق تھا، یعنی پڑھنے پڑھانے ہاں۔ تو بچپن سے یہ شوق تھا بہت، تو آہستہ آہستہ پڑھتا رہا، پھر یعنی میٹرک کیا، پھر انٹر کیا، بی اے کیا، پھر بی ایڈ کیا، پھر ایم ایڈ کیا، پھر جرنلزم میں کیا۔ تو اس طرح مطلب یہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر زندگی کی نیچ پہ آ جاتی ہے، پھر شادی، پھر اس کے بعد سعودی عرب چلا گیا۔ یہاں شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ شادی میری 1983 میں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے میں یہاں سینٹ پیٹر میں تھا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ پھر بیکن ہاؤس میں آیا تو ہیومینٹیز گروپ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہا۔ وہاں میں نے یہاں صدر میں ایک کرٹک ہال ہوتا تھا پہلے زمانے میں، تو اس میں نے ایک پلے بھی لکھا تھا، اس کا رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کمپیئر سب میں تھا، اور میں نے لاکھوں روپے کما کے کیا نام تھا اس پلے کا؟ اس پلے کا نام تھا اکبر اعظم 86۔ تو بہت پیسہ کما کے دیا۔ پھر وہ وہاں بیکن ہاؤس میں رہا، میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیومینٹیز کا۔ اس کے بعد پھر سعودیہ میں میرا انٹرویو سعودیہ کے لیے، پھر میں وہاں چلا گیا۔ پھر کس سن میں سعودی عرب گئے تھے؟ میں 1988 میں سعودی عرب گیا، 1988 میں گیا تھا۔ یعنی اپنی شادی کے بعد؟ شادی کے بعد 4 سال 83 میں شادی ہوئی تھی،
88 میں 5 سال بعد گیا ہے میں سعودی عرب, اور تقریباً میں نے 28 سال وہاں گزارا. بیگم کو لے کر گئے تھے یا جی نہیں میں نے اسی شرط پہ گیا تھا کہ بھائی فیملی ساتھ جائے گی, تو مجھے ویزا مل گیا تھا, تو ویزا فیملی کا بھی تھا, سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا, کرم کیا. تو وہاں جا کے پھر میں ایز اے ٹیچر رہا, پھر تھوڑے سے کے لیے وائس پرنسپل بھی رہا, پھر ونگ انچارج بھی رہا, پھر ریٹائر ہو گیا. اس کے بعد پاکستان. تو لیکن اس دوران میں میری کوشش یہ رہی کہ میں جو میدان صحافت ہے اور میدان تعلیم, اس سے منسلک رہوں کسی نہ کسی صورت. تو میں نے وہاں ایک کتاب لکھی, پھر 2000 میں سن 2000 میں ایک کتاب لکھی, عجائبات قرآن. عجائبات قرآن ایک کتاب لکھی, اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے مجھے اس کتاب پہ ایک تعریفی سند دی. ماشاءاللہ. اور وہیں رہتے ہوئے یہ کتاب لکھی؟ جی وہیں رہتے ہوئے, اور یہاں سے چھپائی تھی پاکستان سے, تعریفی سند دی. اور میں نے وہ کتاب پھر یہاں سے, حالانکہ سعودی گورنمنٹ یہاں سے ایسی کتابیں آنے نہیں دیتی, جی ہاں, لیکن وہ کتاب نہ صرف آئی بلکہ یہ کہ وہاں میں نے اسے بیچا بھی, اور سب لوگوں نے بڑی تعریف کی. اس کے بعد پھر میں شاعری بھی کرتا ہوں, تو میرا ایک مجموعہ کلام اپنی شاعری ہے؟ جی سبحان اللہ. اچھا, میں شاعری بھی کرتا ہوں, اور یہ شاعری میں 6ٹھی کلاس سے شروع کر دی تھی. سبحان اللہ. لیکن بیچ میں پھر گیپ آ گیا تھا جب نوکری شروع کی, لیکن اس کے بعد پھر میں نے شروع کر دی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کلاس 6 میں جب میں نے اپنے والد کو ایک شعر سنایا, تو مجھے آج بھی یاد ہے, وہ کہتے تھے کہ تو 6ٹھی کلاس میں تم اتنے غضب کا شعر تم نے کہا ہے, تو آگے کیا کرو گے. تو وہ شعر مجھے آج بھی یاد ہے. ہاں, وہ شعر تھا کہ خود فریبی ہے کسی چیز کو اپنا کہنا, خود فریبی ہے کسی چیز کو اپنا کہنا, تو مسافر ہے تیرا کام ہے چلتے رہنا. تو مسافر ہے تیرا کام ہے چلتے. تو یہ وہ میرے والد تو بہت حیران ہو گئے تھے کہ یار یہ 6ٹھی کلاس کا بچہ, when I was in class 6, just imagine. تو یہ بات بڑی حیران کن تھی. بھئی یہ خدا دا صلاحیت ہے. پھر میں نے شاعری کی مجموعہ کلام میرا, اس پہ ناصر زیدی جو ہیں وہ, اور امجد اسلام امجد, ان کا پریفیس ہے میری جو مجموعہ کلام, اس کے لیے وہ شائع نہیں ہوا ہے لیکن مکمل ہو گیا. پریفیس اس کا امجد اسلام امجد نے لکھا ہے. تو یہ بھی میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کہ امجد اسلام امجد جیسے آدمی نے نہ صرف پسند کیا بلکہ اس کا پریفیس لکھا. پھر اس کے بعد ایک میں نے کتاب اور لکھی, وہ بھی کمپلیٹ ہے لیکن شائع کرنے کا ذرا بھی مسئلہ. تو وہ کتاب جو ہے وہ ہیومن سائیکلوجی پہ ہے, انسانی نفسیات پہ, کہ یہ جو انسان کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں مختلف نوعیت کے, یہ ہوتے کیا ہیں, یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں, یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے, ان پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے, ان کو کیسے مثبت سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے. تو یہ کتاب اس پہ ہے, اور اس کے تقریباً 50 چیپٹر ہیں. تو یہی رہا. پھر اب شاعری کرتا رہتا ہوں. اس کتاب کے چیپٹرز پر 50 ہے, تو پھر پیجز کتنے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ کم ہے, نہیں مطلب ویسے کم ہے, لیکن ہر اس پہ یعنی ٹاپک پہ کم از کم 3-4 صفحے ہیں, تو 200 صفحے کے قریب ہیں. تو اس طرح وہ کتاب بھی. تو بس یہ زندگی کی مصروفیات اس طرح رہیں کہ اچھا. پھر اب یہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز, یعنی مجھے صلاحیت دی ہے کہ اب میں قرآن حفظ کر رہا ہوں اس عمر میں. ماشاءاللہ. تو ایک میں نے پارہ عالم کا حفظ بھی کر لیا ہے, اور دوسرا شروع بھی کر دیا ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس عمر میں جا کے آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دے اور یہ صلاحیت بھی دے, اور یہ شوق بھی دے. ہاں, شوق بھی دے. تو یہ سب اس کا کمال ہوتا ہے. یہ انسان کے بس کی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ سعادت بزور بازو نیستانہ بخشت خدائے بخشندہ, ہاں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, جسے اللہ بخشے. تو اس طرح یہ زندگی. تو اب یہ ہے کہ میں فارغ ہوں, ریٹائر ہو کے آ گیا ہوں, لیکن اب تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ میں تصنیف و تالیف میں اور اس میں بسر کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے ابھی ایک آسٹریلین چینل ہے, اس کے لیے میں لکھتا لکھاتا بھی ہوں. تو وہاں کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں یہاں سے لکھ کے بھیج دیتا ہوں. پھر وہاں پہ میرے آسٹریلین چینل سے 2-3 انٹرویو بھی آئے ہیں. پھر علامہ اقبال کے موضوع پہ میں نے وہاں ایک لیکچر بھی دیا ہے. ہاں, اس کے علاوہ یہ بھی رہا کہ میں سعودیہ میں بھی لیکچرز دیتا تھا مختلف ٹاپک پہ, اور مختلف جگہوں پہ مجھے بلاتے تھے لوگ, میں لیکچرز دیتا تھا. خاص ٹاپک کیا رہا؟ خاص ٹاپک تھا جیسے ایک تھا رب اور ربوبیت. ہاں, رب اور ربوبیت, اس پہ میں نے ایک لیکچر دیا. تو اسی طرح علم, عقل اور ارادہ, اس پہ ایک لیکچر دیا. علم, عقل اور ارادہ, ہاں, اس پہ دیا. تو اس طرح کے یہ بہت مختلف 9 قسم کے
عنوان ہوتے تھے جن پہ میں لیکچر دیتا تھا. اور تو یہ جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ کی کتاب کا بھی حصہ ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے, وہ تو صرف لیکچر تھے. جیسے قرآن اور سائنس پہ ایک دیا تھا میں نے, تو اس طرح کئی لیکچرز دیے, ڈبیٹس لکھی, تقاریر, پتہ نہیں بہت کچھ کیا ہے زندگی میں, بہت لکھا ہے, بہت پڑھا ہے, بہت کچھ کیا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ بس کسی کو یہ دے دیتا ہے, ورنہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہی ہے یہ میرا شوق اور جنون رہا ہے بچپن سے. تو میں نے پڑھا اتنا پڑھا, اور آج بھی اس عمر میں بھی میں بغیر پڑھے سوتا نہیں ہوں. یعنی یہ میری عادت ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کا مطلب ہارڈ کاپی یا کتابیں ہارڈ بک؟ یہ کیونکہ اب پرانا آدمی ہوں میں, موبائل سے میں نہیں پڑھتا. میں کتابیں آج بھی پڑھتا ہوں, اور میری لائبریری ہے, اس میں تقریباً 500-600 کتابیں ہیں میرے پاس. تو مختلف, اور میں سب ہر فیلڈ کی پڑھتا ہوں. یہ نہیں ہے کوئی تو فلسفہ, تو نفسیات, تو قرآن, تو ہر چیز پہ میں پڑھتا ہوں اور اس کو ذہن میں رکھتا ہوں. یہ بھی جہاں سے علم آئے وہ آپ لینے کی, بالکل. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پرٹیکولر ٹاپکس ہیں اور پرٹیکولر, بس جہاں سے جو چیز ملتی ہے میں پڑھتا رہتا ہوں. تو نالج جو ہے, میرا ایک نظریہ رہا ہے کہ نالج ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, اور کریٹیوٹی ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, میں سوچتا ہوں کہ نالج تو اگر میں نے 50 کتابیں پڑھی ہیں, آپ نے 2 پڑھی ہیں, تو میری نالج زیادہ ہو گیا. یہ کوئی بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ سم تھنگ. تو کریٹیوٹی از بیٹر دین نالج. تو ہر آدمی کریٹ نہیں کر سکتا, یہ چیز اللہ نے دی ہے. تو میں اور پھر یہ کہ میں شاعر بھی ہوں, ادیب بھی ہوں, لکھتا بھی ہوں, لیکچر بھی دیتا ہوں. تو یہ آل راؤنڈر قسم کی صلاحیت ہے, ہر آدمی کو آل راؤنڈر قسم کی علمی صلاحیتیں ہر آدمی کو نہیں ملتی. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہی نہیں ہے, بلکہ آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں گے کہ میں نے قائد اعظم ٹرافی کھیلی ہے. ہاں جی, میں نے قائد اعظم ٹرافی کھیلی ہے. اور یہ جو ہارون رشید, محسن حسن خان, یہ میرے دوستوں میں سے ہیں. تو محسن حسن خان کے مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ یہ بیچارہ تو ایئرپورٹ پہ ہم لوگ کھیلتے تھے, تو اس کے والد جو تھے وہ مسجد تھے پیش امام کے, اس کو مارتے ہوئے لے جاتے تھے. تو میں قائد اعظم ٹرافی کھیلا. اس کے بعد میرا نام جو ہے وہ پاکستانی ٹیم تک بھی آ گیا تھا. لیکن یہ کہ مجھے یہ نہیں ہوا کہ میں پیچھے لوگوں کے پھروں, چاپلوسی کروں, بس یہ نہیں ہو سکا. اچھا, اس کے بعد پھر میں دبئی چلا. دبئی 1980 میں دبئی گیا تھا, اور وہاں میں نے 2 سال ایک کمپنی تھی ڈکسی کولا, اس میں نے صرف کرکٹ بیس پہ نوکری کی تھی. میرا کوئی کام نہیں تھا, میں صرف کرکٹ کھیلتا تھا, پیسے لیتا تھا. تو یہ ظاہر قائد اعظم ٹرافی کھیلا ہوا تھا, تو یہ اس طرح کیا. اچھا, پھر اس کے بعد یعنی میں آل سندھ چیمپئن ہوں ڈرافٹ میں. ایک گیم ہوتا ہے ڈرافٹ, یس, اس کا میں آل سندھ چیمپئن ہوں. ہاں, تو یہ کیسے سیکھا؟ وہ تو عام نہیں ہے. عام نہیں, لیکن یہ کہ بس مجھے, میں اسپورٹس مین بھی تھا, مجھے یہ تھا بس جو چیزیں سیکھ لو اور اس کو کر لو اور سب کو پیچھے چھوڑو. جب میں 6 کلاس میں تھا, مجھے یاد ہے, بس مجھے ایک بات میرے ذہن میں رہتی تھی کہ کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھے. بس یہ ایک میرا ذہن میں رہتا تھا, نفسیات سوچتے بھائی یہ کوئی کسی فیلڈ میں مجھ سے آگے کوئی نہ جائے. تو میں نے فٹ بال کھیلی, PIA کی طرف سے میں کھیلتا تھا فٹ بال. فٹ بال کھیلی, کرکٹ کھیلی, والی بال کھیلی, ہاکی کھیلی, سب کچھ کھیلا. پھر تاش کے مجھے 30 گیم آتے ہیں, مطلب چھوڑا میں نے کچھ بھی نہیں. تو وہ یہی تھا کہ بس ایک فطرت. پھر میں جس فیلڈ میں بھی آیا تو اس میں یہی نہیں رہا کہ میں 2 دن کیا اور چھوڑ دیا, اس ٹاپ پہ پہنچا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی, آج بھی میں اس کے لیے دیکھیں بیٹھے بھی یہاں آسٹریلین چینل کے لیے کام کرتا ہوں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کی سعادت ہے. میری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیتیں بخشی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس طرف نہیں آتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب ساری چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. اصل وہ ہے, یہ سب تو بکواس ہے, یہ تو زندگی ہے تو یہ سب چلتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان دین پہ مکمل طور پہ عمل کرے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ دین میں پورے داخل ہو. ہمارے یہاں جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لوگ. اسی لیے وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم کتاب کے ایک آدھے حصے پہ عمل کرتے ہو اور آدھے پہ نہیں کرتے. تو یہ ہمیں مطلب یہی مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے
وہ دین سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں یہی پتہ نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیسے گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، کیسے بسر کرنی چاہیے. تو یہ ساری باتیں، اور یہ ہمارے جو علماء، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خود پہلے بہت کچھ سیکھیں اور اس کے بعد اپنے طلباء کو یہ سب باتیں بتائیں. تو میں نے زندگی میں یہی کوشش کی کہ جو میرا پیشہ ہے اس سے پورا انصاف کروں، اور آج بھی دنیا میں میرے ہزاروں شاگرد ہیں اور مجھے آج بھی یاد کرتے رہتے ہیں. وہ اسی لیے کہ انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا کردار، اس کی باتیں، اس کے عمل یاد رہتا ہے. تو بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو سمجھ کے گزارنا چاہیے، یعنی انسانوں کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس جانوروں کی سی زندگی پتہ ہی نہیں ہے کچھ، بس سو گئے، کھا لیا، پی لیا، اڑ گیا، بس ختم. یہ جو صفت ہے یہ خداداد آپ محسوس کرتے ہیں یا ایڈاپٹیڈ آپ نے زمانے کو دیکھ کر کی؟ ہاں، اس میں دو باتیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ بہت دخل دیتا ہے، بہت یہ لاشعوری طور پہ دخل دیتا ہے. وہ آپ کو شعور نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی محرک جو ہے نا ہونا چاہیے. انسینٹیو جب تک آپ کو کوئی نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میرے والد نے مجھے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، وہ میرے دل پہ لگی تھی، اور وہ یہ تھی کہ تم کبھی پڑھ نہیں سکتے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ سے اچھا لکھ کے دکھاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اچھا، یہ پازیٹیو وے ہے، مطلب یہ نہیں ہے کوئی پازیٹیو کنورسیشن، پازیٹیو یہ ریئیکشن ہے. جی ہاں، پازیٹیو ریئیکشن ہے. اور مجھے اس بارے میں ایک جرمن فلاسفر کی بات یاد آتی ہے. جرمن فلاسفر تھا شوپنہاور. تو شوپنہاور بہت مشہور فلاسفر ہے، یہ 17ویں صدی کا. تو اس کی ماں جو تھی وہ بہت مشہور کیبرے ڈانسر تھی. تو ایک دفعہ وہ اپنی ماں، وہ سوتیلی ماں تھی، وہ اپنی ماں سے ملنے گیا اور وہ اوپری منزل پہ کھڑی تھی، وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا. اس نے ماں سے کہا مجھے کچھ پیسے دے دو. تو اس کی ماں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ تم ہر وقت آ جاتے ہو پیسے مانگنے، یہ ہے وہ ہے، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. تمہیں صرف لوگ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ میرے نام کی وجہ سے تمہیں جانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو اس نے دھکا دیا، وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا، اور اس نے اٹھ کے جو ایک جملہ کہا وہ تاریخی جملہ ہے اور مجھے بڑا متاثر کیا اس جملے نے بھی. اس نے کہا کہ اپنی ماں سے کہ اس نے کہا یہ یاد رکھیں کہ آج دنیا آپ کے نام سے مجھے یاد کرتی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں لوگ میرے نام سے آپ کو یاد کریں گے. سبحان اور اللہ. پھر اس کے بعد جو اس نے انقلاب برپا کیا ہے تو وہ پھر جرمنی سے امریکہ جاتا تھا اور وہاں جا کے لیکچرز دیتا تھا. تو آپ اگر جتنے بھی بڑے دنیا میں لوگ گزرے اس طرح کے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کی زندگی کی منفی چیز نے ان کو پازیٹیو میں ڈال دیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی آپ جتنے لوگ دیکھ لیں تاریخ میں، تو بائرن جو ہے وہ لنگڑا تھا، ملٹن جو ہے وہ اندھا تھا. تو کہیں نہ کہیں کوئی خامی جو ہے نا وہ خوبی میں ڈھل جاتی ہے. تو اسی طرح آپ کو انسینٹیو کو ایسا مل جائے تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ، اور یہ ریئیکشن پہ ہوتا ہے منحصر. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ 3-4 آدمی بیٹھے ہوں، سانپ آ جائے تو ہر آدمی کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. جی ہاں، ایوری ریئیکشن ایز ریئیکشن، بٹ ریئیکشن ڈفرینٹ. تو ڈفرینٹ ہوتا ہے ریئیکشن. اب یہ ہے کہ وہ جو باتیں ہیں، یہ وہ بچپن کی وہ خرابیاں ہیں، وہ ان کو کس انداز سے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے یہ آپ پہ منحصر ہے. تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ جو خامیاں میں دیکھتا ہوں اور یہ جو باتیں، ان کو میں دور کروں گا اور ایک ایسا شعبہ اختیار کروں گا جہاں نہ میں صرف خود کو اچھا بنا سکوں بلکہ بہت سے لوگوں کو تعلیم دے سکوں. تو یہ دیکھیں، یہ جو میں نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا، یہ بائی چانس نہیں ہے، یہ بائی چوائس ہے. کہ میں نے بائی چوائس اختیار کیا، اور جو لوگ بائی چانس اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یعنی اس کو آپ نے پیشن بنایا، پروفیشن کو پیشن. جیسے بہت سے لوگ میں نے اس فیلڈ میں بھی دیکھے، وہ بائی چانس انہیں نوکری مل جاتی ہے کہ بھائی کچھ نہیں ملا چلو ٹیچر بن جاؤ. تو یہ نہیں ہے، آپ اس کو سنجیدگی سے لیں اور لوگوں تک منتقل کریں. یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو اگر وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ یہاں آنے. پھر دنیا بھی آپ کی صحیح رہے اور آخرت بھی آپ کی صحیح رہے.
یہی یعنی پیغام ہے کہ زندگی ایسی گزارنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے انسان جو ہے غلطیوں کو اور خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن کوشش حد الامکان یہی کرنی ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ دیر از اے ول دیر از اے وے، جہاں آپ ہاں راہ، تو یہ اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھو میں 10 ہاتھ بڑھوں گا. یہ لازمی ہے کہ آپ کوشش تو کریں، لیکن آپ اگر سوچنے کی اور زحمت ہی نہیں کرتے کچھ کرنے کی تو پھر ظاہر ہے پھر زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں اس معاملے میں کہ پوری زندگی میں نے بظاہر یعنی غربت میں اور تنگ دستی میں بسر کی، لیکن اس کے صلے میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، اور میں اس پہ بڑا مطمئن اور خوش و خرم ہوں. تو یہ تو ناظرین کو، عوام کو، عام سامعین کو اگر کوئی آپ ہاں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایٹیچیوڈ، رسپانس، ایکشن، ری ایکشن کی اگر کوئی پیغام دینا چاہیں. بس میں اپنے نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا، ایک ہی بات ہے بنیادی کہ دیکھیں زندگی کا مقصد جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. اگر پرپز آف لائف، ہاں مطلب یہ کہ یہ جاننا ضروری ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو بات کی وہ ہے غور و فکر. وہ کہتا ہے غور و فکر کرو. اچھا ہاں ایک جگہ جیسے وہ کہتا ہے کہ ورتلوا قرآن ترتیلا، کہ قرآن کو بہت آہستہ آہستہ اور آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. وہ کیوں کہا ہے اس نے؟ اس لیے جب آپ کسی چیز کو آرام سے ٹھہر کے پڑھیں گے تو غور کریں گے. اگر آپ زمانی سے پڑھ جائیں گے تو غور ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، ولا تدبر ولا تفکر افلا تعقلون، کہ نہ تم غور کرتے ہو نہ فکر کرتے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے. تو اس لیے غور و فکر کرے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کس کی زندگی سے روشنی مل سکتی ہے، کون سی کتاب ایسی جس سے روشنی ملے گی. تو ظاہر ہے وہ قرآن ہے، اس سے مکمل کتاب تو کوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قرآن میں کہ یہ مکمل کتاب ہے. تو اس سے آپ روشنی حاصل کریں. مکمل ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان سے روشنی حاصل کریں. باقی سب تو ہیر پھیر ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے کچھ عقائد ہیں کہ تو میں عقائد کی بحث نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ جو بنیادی بات ہے اس کو پکڑ لو بس. تو یہ ہے کہ سوچو ضرور. دیکھو ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بات کہی ہے کہ دیکھو اگر تمہارے سامنے قرآن کی آیات بھی پیش کی جائے تو ان پر ویسے ہی عمل نہ کرو بلکہ ان پہ غور و فکر کرو. اور جب تمہاری عقل تسلیم کر لے تو پھر مان لو. ہاں اور وہ اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ اپنی نظر اٹھاؤ اور یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ سب چیزیں دیکھو. جب تھک کے تمہاری نظر واپس آ جائے تو پھر مجھ کو مان لینا. تو یہ اصل بات ہے کہ غور و فکر بہت ضروری بات ہے کہ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، اس وقت تک افلا تدبرون القرآن. وہ کہتا ہے قرآن میں تم غور و فکر نہیں کرتے. تو یہ بنیادی چیز ہے. دیکھیں علم بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. ابو جہل کے پاس تو سب سے زیادہ علم تھا، وہ تو ابو الحکم تھا، اس سے زیادہ عقل مند کوئی تھا ہی نہیں، لیکن اس علم کے باوجود وہ ابو جہل کہلایا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ علم اگر با مقصد نہیں ہے اور حقیقت کی طرف آپ کو مائل نہیں کرتا تو وہ علم بیکار ہے. اسی لیے وہ ابو جہل کہلایا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس نے اسلام کو نہیں قبول کیا اور نہ سمجھا. تو یہ بات بہت جاہلوں کا باپ جاہلوں کا باپ. تو یہ بات بہت ضروری ہے اور اس کے لیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے. کوئی بھی کام دنیا میں آسان نہیں ہے. اگر آپ یہ راہ اختیار کریں گے تو مشکلات تو ہوتی ہیں. آپ یہ یاد رکھیں سچا آدمی اکیلا رہ جاتا ہے یا اور سچے اس کے گرد رہتے ہیں. ہاں مطلب کم. ظاہر ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں، مجھے یہ بات بھی بڑی حیران کن میرے لیے ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ میں حابیل قابیل سے لے کے آج تک مجھے کبھی حق غالب ہوتا نظر نہیں آیا بظاہر. کیا تلخ حقیقت. ہاں مطلب یہ کتنی حیران کن بات ہے حابیل قابیل کی واقعے سے لے کے آج تک. اور وہ فرشتوں کی بات مجھے یاد آتی ہے نا پھر کہ اللہ تعالیٰ جب آدم کو پیدا کیا فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ تو کس کو پیدا کر رہا ہے، یہ تو قتل و غارت گری کے سوا کچھ بھی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لیکن یہ کیونکہ شیطان کو کھلی آزادی ہے، وہ جس کو چاہے بہکائے جو چاہے کرے. تو اسی لیے اچھا اس کے بدلے میں اگر آپ ایک بات پہ اور غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں
دوزخ کو بھر دوں گا، انسان اور جنوں سے دوزخ کو بھر دوں گا. اس نے کہیں پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں جنت کو بھر دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت آسان نہیں ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ ہے جنت کا حصول آسان نہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہوگا؟ میں تمہیں آزماؤں گا، اگر تم اس آزمائش میں پورے اترو گے تو پھر جنت ملے گی. ایسے اتنی آسان نہیں ہے. ہاں میں تمہیں آزماؤں گا. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. تو آزمائے گا وہ طرح طرح سے، کبھی کسی طرح بھوک سے، افلاس سے، سب سے، خوف سے. اس نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سکون اور آرام سے جنت مل جائے، یہ ناممکن بات ہے. تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ سمجھ کے پیدا. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پیدا کرتا، نہ جنت نہ دو تو کیا ہو جاتا. لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد ہے نا، وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں نے جو تخلیق کی ہے وہ اچھا. اور میں یہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ جگہ کہتا ہے کہ جیسا میرا حق تھا تم نے میرا وہ حق ادا نہیں کیا. تو یہ بڑی حیران باتیں ہیں، سوچنا سمجھنا چاہیے کہ زندگی جو ہے خاص طور سے نوجوان میں کہنا. دیکھو جیسے وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تو غباروں میں پھلو، چرخ میں پھولو، پارک میں کھیلو، لیکن اللہ کو اور اپنی ہستی کو نہ بھولو. تو یہ ضروری ہے کہ آپ شاید دنیا میں آئے ہیں تو ہوگا سب کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو تو نظر انداز کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ قہار و جبار بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ بھی دوزخ بھی بنایا اللہ نے، دوزخ بھی بنائی. اچھا دوزخ کے بارے میں دیکھو، میں یہ کہتا ہوں کہ یار اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، کہیں پہ کوئی آپ اس پہ خامی نہیں نکال سکتے. تو آپ جب جنت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار یہ ہوگا یہ ہوگا، تو یہ بھی تو کبھی سوچ لو کہ دوزخ کیسی ہوگی. تو دوزخ بھی تو پرفیکٹ ہوگی، وہاں سے بچ نہیں سکتے. ہاں جنت تو ہے ہی ہے، لیکن دوزخ بھی پرفیکٹ ہوگی. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں سے نکل کے بچ کے، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ایک جگہ قرآن میں بڑی عجیب بات ہے، میں تو بہت حیران ہوتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب دوزخ میں ہم جلائیں گے تو تم کو نئی سے نئی کھال عطا کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ احساس ہونا ضروری ہے. ہر ایک جلن کے بعد دوسرا ایک جب کھال جل جائے گی تاکہ پھر احساس ہونا بہت ضروری ہے. ہماری روح کو دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا، جسم دیا جائے گا تاکہ احساس ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچو. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ کہتا ہے قرآن میں کہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ. دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. تو اس کامیابی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ ظاہر رحیم و کریم ہے، کوشش ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام. تو یہی میرا پیغام ہے. ناظرین یہ تھے عارف نیازی بھائی، ان کے افکار آپ نے سنے. اگر ان کے بعد سے جہاں جہاں آپ مزید اگر ان کو بھی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ علم کسی کی میراث نہیں ہے. آپ بھی اگر محنت کریں گے آپ بھی نیازی جیسے بن سکتے ہیں، آپ بھی نیازی کے استادوں جیسے بن سکتے ہیں.